خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مزید چاہیں کہ ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیر۔ بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کی جانب اور کچھ سوالات بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ محمد رافع ہے۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا رات کہ بہت ساری دیگیں جو کہ بہت زیادہ چاولوں کھانے سے بھری ہوئی تھی، اور ایک دیگ سے کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا جبکہ دوسری دیگوں کا انتظار تھا۔ اس حوالے سے کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ چلیے جی، صبح صبح نیاز کا کچھ لگتا ہے تمام کا سلسلہ ہو سکتا ہے نیاز ہو، انہوں نے تو مینشن نہیں کیا، مطلقاً دیگوں کا تذکرہ کیا ہے، نارمل چیز ہے اور روٹین میں اس طرح کے مناظر ظاہر ہے بندہ دیکھتے ہے۔ شادی پہ بھی کھانا بنتا ہے، نیاز فاتحہ کے لیے بنتا ہے اور مواقع پہ بنتا ہے، تو ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی جن کا تعلق ہماری ڈیلی روٹین کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ روزمرہ معمولات جنہیں ہم عموماً دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے خوابوں کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اسپیسیفک کوئی چیز ہو، کوئی پس منظر ہو تو ایک الگ بات ہوتی ہے، نارمل۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوالات ہیں تو انہیں بھی چلائیے۔ تاریخ مدینہ الولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ خواب میں مزار شریف کا دیکھنا، بالخصوص جن کا عرس بھی ہو رہا ہو تو ان کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام طارق ہے۔ مجھے نا خواب میں جہاز کریش ہوا نظر آتا ہے، جیسے جہاز گرتا ہے، کبھی پانی میں کبھی ویسے گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام سجاد احمد ہے، منتن آباد سے۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مرغیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور مرغیوں کے انڈے دیکھے ہیں، اور تقریباً 15 دن بعد دوبارہ خواب دیکھا ہے کہ میں 2 سفید مرغیاں خرید رہا ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت پرانا کالا سانپ ہے اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ راستے میں آدمی اس کو روکتے ہیں مارنے کے لیے، مگر ان سے وہ نکل کے بچ کے میرے پیچھے آ جاتا ہے۔ جب میرے پاس پہنچتا ہے تو وہ میرے پاس پہنچنے پر وہ گم ہو جاتا ہے اور اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے سائل تھے ملتان سے، کہہ رہے جی خواب میں مزار کو دیکھنا اور جو صاحب مزار ہے ان کا عرس بھی چل رہا ہو، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو ان کی گفتگو سے ہی ظاہر ہے کہ جن کا عرس چل رہا ہے انہی کا مزار دیکھنا، ظاہر ہے ان دنوں تذکرہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ دوسرا، کسی بھی مزار شریف کی زیارت اس صاحب مزار کی محبت اور ان کی برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ جن بزرگ کی زیارت کی ہے ان کی پرسنالٹی پر جس صفت کا، جس کوالٹی کا زیادہ غلبہ تھا تو اس میں سے حصہ ملنے اور برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے، تو ایصال ثواب بھی کرے، ان کے لیے دعا بھی کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح کے خواب مبارک ہوتے ہیں، واضح ہے، بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں کسی تعویل کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو صاحب مزار کی برکت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں کہ جی جہاز کریش ہوتا ہے ان کو نظر آتا ہے، کبھی پانی میں گر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ اس طرح کی جو عموماً جس طرح انہوں نے کہا کہ کبھی یوں نظر آتا ہے، تو یہ کسی خبر کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں پختہ ہو چکی ہوتی ہے، یا ایک ہی منظر کو ہم نے کئی بار دیکھا ہوتا ہے، بار بار دیکھا ہوتا ہے، تو وہی منظر ہمیں دوبارہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت ضرور کرنی چاہیے، بالخصوص اگر کسی نے سفر کرنا ہے اور اس سے پہلے اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ کر دے، کیونکہ بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کو بھی خواب کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر تو پریویس ہمارے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ بندہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، بہرحال زندگی اس نے تو چلنا ہے اور اس طرح کے مناظر اور چیزیں، حادثات ہوتے رہتے دنیا میں۔ ایک تو عملی اقدامات اختیار کرنے چاہیے ہمیں، اس طرح کے حادثے سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور صدقہ کریں، انشاءاللہ اس سے برکت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی مرغ ہیں ان کے پیچھے، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور پھر ایک انہوں نے خواب دیکھا کہ سفید مرغ وہ خرید رہے ہیں، انڈے بھی دیکھیں، کیا تھا بھی؟ سفید مرغ کا دیکھنا تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، جادو سے حفاظت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اگر کسی گھر میں یا کسی کے لیے کوئی ایسی پریشانی والی بات تھی، جنات یا شیاطین سے وہ پریشان تھے، تنگ تھے، اور وہ سفید مرغ دیکھتے ہیں تو یہ پازیٹیو ہے، اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا اور عافیت نصیب ہوگی۔ ٹھیک۔ اسی طرح اگلے کالر تھے، کہہ رہے کہ جی ایک بہت بڑا کالا سانپ ان کے پیچھے ہوتا ہے، لوگ روکتے بھی ہیں لیکن وہ لوگوں سے نکل کر میرے پیچھے آ جاتا ہے اور پاس آ کر گم ہو جاتا ہے، اس کی کیا بات؟ گم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نے ڈسا نہیں، یہ پازیٹیو ہے، لیکن سانپ کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی، دشمن کی، چھپ کر وار کرنے والے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے اطراف پر، اپنے ماحول پہ غور بھی کریں، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں۔ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں، سانپ پیچھے لگا ہوا ہے یا بچھو نے ڈسا ہوا ہے، اور بھی اس طرح کے جانور جو موذی ہوتے ہیں، انہیں اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں بیدار ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت نہیں تھی، تو اس کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے نقصان پہنچانے سے، اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کا برا اثر آپ کے لیے ظاہر نہ ہوگا، اس کے بہت سارے چانسز پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں جی۔ کہہ رہے خواب میں اگر کیٹ اور گوٹ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ الگ الگ ہیں، ٹھیک، بلی کی بھی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، مطلقاً بلی کا دیکھنا، بلی کا حملہ آور ہونا صحیح، الگ ہیں، اور بیماری کی بھی علامت ہوتی ہے اور نقصان کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے، تو اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے عافیت کی، اور ظاہری ایسے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہوں۔ بکری ٹھیک، حلال جانور ہے اور برکت والا جانور ہے، تو اس سے رزق میں برکت کی تعبیر لی جاتی ہے، تو اگر کوئی پریشان حال دیکھتا ہے، صحیح، کوئی کاروبار نہیں چل رہا تھا یا جاب ڈھونڈ رہا تھا وہ نہیں مل رہی تھی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، انشاءاللہ اس کے لیے برکت کی یہ دلیل ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی خواب کے اندر پکے ہوئے آم اٹھا کر کھاتے ہوئے خود کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے، لیکن بے موسم کے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب بیان آج کیا ہو سکتا ہے انہوں نے گرمیوں میں ہی یہ دیکھا ہو، سوال آج کر رہے ہوں، تو اگر کسی پکے ہوئے پھل کو اس کے موسم میں دیکھا جائے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، یا تو کسی ایسے علاقے سے اگر سوال ہو کہ جہاں پر ان دنوں میں آم کا موسم ہو، دنیا میں مختلف پھلوں کے مختلف جو ہے وہ اوقات ہوتے ہیں، تو بہرحال جہاں پر جس نے خواب دیکھا ہے تو وہاں کے موسم کا وہ پھل ہے ان دنوں میں، جن دنوں خواب دیکھا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تعبیر بہتر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی میری گھر کے کسی فرد نے رات کو کھجور کھاتے ہوئے خود کو خواب میں دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک اور اچھا خواب ہے، ٹھیک، اور کھجور نیکی کی علامت ہے، ٹھیک، اللہ پاک اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، بلکہ کھجور کا کسی کو دینا، کسی دوست نے کسی دوست کو کھجور دی، اگر یہ خواب کے اندر دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اجتماعی نیکی کریں گے، کوئی بھی ایسا کام کریں گے جس سے ایک دوسرے کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا، تو کھجور مبارک پھل ہے اور نیکی پر توفیق ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اور میسیج بھی ہے، کہنے کہ خواب کے اندر بہت زیادہ کیچڑ اور گندا پانی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پوری خبر کی، آزمائش کی، مشکل کی یہ دلیل ہوتی ہے، صحیح، کاموں میں دشواری کی علامت ہوتی ہے، تو اگر کوئی اہم کام ان دنوں میں کرنے کا ارادہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کام کے کرنے میں آپ کو کسی دشواری کا، آزمائش کا سامنا ہو۔ ٹھیک، اللہ پاک کی
رحمت پر نظر کیجئے، اور خاص کام جب کوئی کرتے ہیں ہم، اور اس سے پہلے اگر ہم صلاۃ الحاجات پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرما، اور کچھ مخصوص دعائیں بھی ہیں جو کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، وہ دعا اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا وہ جو کام ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، ہم اسباب کی حد تک کوشش کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ بعض اوقات اسباب ہمارے حق میں ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، اور بعض اوقات اسباب مہیا نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اللہ پاک جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا فرمانے والا بھی ہے اور ہمارے لیے اویلیبل کرنے والا بھی ہے، یعنی کہ دنیا میں اسباب موجود ہیں لیکن ہماری رسائی نہیں ہے، تو کون ہمیں وہاں تک پہنچائے گا؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو جب اس کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ عز و جل یہ کام میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرما، تو جو مسبب الاسباب ہے اگر اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آپ کا کام نہایت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی اتنا دشوار نہیں ہوتا، لیکن ہم ایک سوچ کی بات ہے۔ اب مثال ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی جمع کر لی، آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے جگہ بھی آپ نے تلاش کر لی، اور آپ نے کئی ہفتوں کی محنت کر لی، اس پہ ریسرچ بھی کر لی، آپ نے مارکیٹ بھی تلایا، آپ نے سینکڑوں کام کیے اس کاروبار کے لیے، وقت بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، اپنے آپ کو بھی تھکایا، لیکن یہ 2-4 منٹ کی جو 2 رکعت کی نفل نماز ہے وہ نہیں پڑھی آپ نے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ اتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں لیکن وہ 2 رکعت جو نفل نماز ہے، اور حال یہ ہے کہ دعا بھی جو ہے بس جیسی تیسی کرتے ہیں، خود نہیں محنت۔ اچھا، اب جب اس طرح کی کوئی بات بتائیں نا تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ 2 رکعت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی خود نہیں پڑھنی، ایسے ہی یعنی یہ 2 رکعت بھی کوئی اور پڑھ لے اور میرا کام ٹھیک ہو جائے۔ اب استخارہ ہے جیسے، اب استخارے کا جو روایتوں میں جو ذکر ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور پھر چند دن تک جو ہے وہ خواب میں آپ نے علامتیں دیکھنی ہیں۔ جی جی، تو اب یہ خود نہیں کرنا، ایسے ہی حالانکہ خود کرنا چاہیے۔ جب کسی کو طریقہ بتا دیں تو جو بتانے والا تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لینا، آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ اللہ کے بندے، کام آپ کا ہے، آپ خود جتنی تسلی سے اور جتنے اچھے انداز پہ وہ کریں گے، کوئی دوسرا آپ کے لیے کیسے کرے گا؟ صحیح۔ تو ان کاموں میں ہم کسی اور کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بقیہ کام ہے وہ تو آپ کسی کے سپرد نہیں کرتے، نہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں پیسہ دینا ہے، خود جا کر دیکھنا ہے، خود جا کر سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن جہاں وظیفے کی بات آ جائے، اچھا وظیفے میں بھی کہہ دیں کہ بھئی 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو پوچھیں گے کوئی ایسا ہے جو 1 دفعہ پڑھنے سے کام ہو جائے؟ یعنی کہ یہ ایک عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سستی ہے ہماری۔ تو جو رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس سے تعلق کو قائم کرنا ہے، تو اس میں ہماری اتنی سستی کیوں ہوتی ہے؟ اس میں ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں، خود کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام بھی بہتر ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کی مشکلات بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، یہاں اسد بھائی ایک میسیج ہے، اور یہ تھوڑا اس حوالے سے بھی ہے، کہہ رہے کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جا رہی ہے اور میں نے بہت سارے لڈو بنائے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ذرا کیا فرمائیں گے؟ بالکل، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی، اسی طرح اور بھی ناموں سے کئی کہانیاں ہیں جو قدیم سے، یعنی کہ زمانے سے، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ نام سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دہائیوں سے ایک کلچر کے اندر ایک چیز آ گئی۔ اب واللہ عالم کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بہرحال ان کہانیوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو خلاف شرع ہیں، بلکہ جن ہستیوں کی طرف ان کہانیوں کی نسبت ہے انہی کی شان کے خلاف اس کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اب یہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کسی منت کی نیت سے، برکت کی نیت سے، نیت تو ان کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس نیت کے حصول کے لیے یہ جو ذریعہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ نہ یہ پڑھی جائیں، نہ یہ سنی جائیں، اس کے اندر کئی جھوٹ ہیں، کئی خلاف شرع باتیں ہیں۔ تو ایک جھوٹ اور خلاف شرع بات سے
آپ اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا جس نیک کام کے لیے، نیک ارادے کے لیے آپ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت کہاں سے شامل ہوگی؟ تو نہ یہ پڑھنی چاہیے، نہ ہی ریکمینڈ کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ درست ہیں، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے مراد کے حصول کے لیے، اپنی تمنا کے پورا ہونے کے لیے جو شریعت کے موافق جو افعال ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر بیر اور شہتوت میری والدہ نے دیکھے ہیں، وہ پکے ہوئے ہیں سارے، وہ توڑ کر کھاتی بھی ہیں اور اپنے بیٹے کو کھلاتی بھی ہیں۔ بہت اچھا اور مبارک ہے، بیٹے کو ماں کی طرف سے فائدہ پہنچنے، صحیح، اور اگر بیٹے کی نیت میں یا خواہش میں کوئی ایسی چیز تھی کہ والدہ کی جانب سے مجھے یہ عطا ہو جائے، تو وہ ملنے کی یہ علامت و دلیل ہے، اچھا ہے، مبارک ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو شفقت ہے والدہ کی، وہ اپنی اولاد کے لیے مزید ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں جلی ہوئی کشتی دیکھنا کیسا، اور ساتھ ہی انہوں نے دوسرا بھی ایک پوچھا ہے کہ کٹی ہوئی گردن انسان کی دیکھنا یہ کیسا؟ کٹی ہوئی گردن تو شاید کسی خبر یا کسی واقعے یا حادثے کی وجہ سے ہوگی، اس کی طرف تو توجہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، بس عافیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ بقیہ کشتی کا جلا ہوا دیکھنا یہ کام کے نامکمل رہنے کی علامت ہے، کشتی میں سوار ہو کر ڈوب جانا، نہ پہنچ پانا، کنارے تک نہ پہنچ پانا، یہ ساری چیزیں آپ کے ارادوں اور آپ کی جو تمنا اور خواہش ہے اس کے پورا نہ ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، اور تمنا پوری ہو جائے، میرا جو ارادہ ہے اللہ پاک اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائے، تو دعا بھی کریں، صدقہ اور ایصال ثواب بھی کریں، اور اس کام کو کرنے کا جو پراپر ایک طریقہ ہے، جو وے ہے، وہ اختیار کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو برکت بھی نصیب ہوگی، اور آپ کے اٹکے ہوئے کام بھی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کچھ اور مزید آڈیو کالز ہیں انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی چلائیے۔ آنسر جو ہے میرا انعام ہے، خواب میں میں بہت بیمار تھا اور حقیقت میں بھی ہوں، اور ایسا نظر آیا بھی ایک وجود کا حصہ پورا ہی وہ ختم ہویا ہوتا ہے، جیسے کوئی جلا نہیں نظر آتا مجھے، وہ ایسا نظر آیا، تو آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، اور حقیقت میں بھی بیمار، میں منجی پر کھڑا ہوا ہوں 4 بائی پر، تو کام نہیں کر سکتا، 15 دن ہو گئے مجھے، تو ایسا نظر آیا ہوں میں بے بس جیسے بیٹھا ہوا۔ چلے جی، اللہ پاک رحم و کرم فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک سرخ مرغا دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیں۔ وقاص منظور حافظ آباد سے بول رہا ہوں۔ میری بیگم نے خواب دیکھا کہ مرغیاں ہیں وہ انڈا دے رہی ہیں، دے ہی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ آج میں نے صبح میں دیکھا کوئی میرے اوپر جادو کے اثرات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جادو کے اثرات کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جی، کیا فرمائیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جادو کے اثرات کوئی کر رہا ہے ان پر۔ دیکھیے، اگر تو آپ کا ذہن کسی خاص شخص کی طرف نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی آپ نے جاننے والے کو یہ دیکھا ہے تب بھی خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے واقعی جادو کروایا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان بھی کسی رشتہ دار، دوست، قریبی یا جاننے والے کی شکل میں آ کر یہ شوبدہ کر سکتا ہے کہ آپ کو یہ نظر آئے کہ فلاں رشتہ دار آپ پر جادو کروا رہا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے آپ کو لڑانا ہوگا۔ اب چونکہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کے بارے میں آپ بدگمانی نہیں کر سکتے، یہ سب سے بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ البتہ اپنی حفاظت کے لیے آپ تعویذات حاصل کر لیں، وظائف اختیار کریں، کسی خاص تناظر کے اندر، کسی خاص چیز کے اندر اگر نقصان پہنچاتا ہوا آپ نے اس کو دیکھا ہے تو اس کے بارے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ وہ اختیار کریں، لیکن اس کی بنیاد پر کسی خاص شخص کے بارے میں آپ بدگمان نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس کو ذہن پر اتنا سوار کرنا چاہیے کہ اب آپ اسی کی پریشانی کے اندر ہی مبتلا رہیں۔ دیکھیے، شیطان ایک تو گناہ کرواتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، اسی طرح سے اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان کو پریشان کرے، یعنی کہ فقط پریشان کرے اور تشویش میں مبتلا کرے، اس کا سکون برباد کرے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف، اطمینان کی طرف جا ہی نہ پائے۔ اب اس کے لیے اس کے مختلف جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا، مختلف
परेशान कुन ख्यालात जहन में लाने की डालने की वो कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने इसको पेश नज़र रखनी होती हैं। तो जिस तरह जागते हुए ये वसवसे डालता है, इसी तरह ख्वाब के अंदर भी इसका अमल होता है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ भी करें। यहाँ मैं तमाम नाज़रीन को ये मशवरा अर्ज़ करूँगा कि कुछ ना कुछ वज़ाइफ अपनी हिफाजत के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली रूटीन के अंदर हमें ज़रूर शामिल रखने चाहिए। जिस तरह चोरी हो या ना हो, आप दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, डकैती हो ना हो, आप अपनी शॉप का ताला लगा के रखते हैं। क्यों? प्रिकॉशंस के तौर पर, कि अगर मैं ये इख्तियार करूँगा तो मैं चोरी डकैती से महफूज रह सकूँगा। तो इसी तरह भले आप बीमार हैं, नहीं हैं, कोई परेशानी है, नहीं है, रूहानी हिफाजत के लिए भी हमें वज़ाइफ और तावीज़ात वग़ैरह इख्तियार करने चाहिए। इसका बेनिफिट होता है। तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। जी, सबसे पहले कॉलर थे, कह रहे हैं कि बहुत बीमार हूँ और ख्वाब में देखा है कि मेरे एक वजूद का हिस्सा ही नहीं है और 15 दिन से बिस्तरे लालत पर हूँ, कोई काम नहीं कर सकता, तो क्या फरमाए? अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जिस तरह की आपने बयान किया, अल्लाह पाक आपके मर्ज़ को दूर फरमाए। आमीन। वही शिफा देने वाला है, उसी के बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए आफ़ियत का सिलसिला होगा, मामला होगा। दूसरा, जो आपकी ज़ाहिरी हालत है उसी को अपने ख्वाब में देखा, तो फिर इस ख्वाब की कोई ख़ास ताबीर नहीं हुआ करती। जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम पर गुज़र रहा होता है, वही चीज़ बाज़ औक़ात ख्वाब में नज़र आती है। इलाज आप कर रहे होंगे, वो आप जारी रखें। अल्लाह पाक के बारगाह में आफ़ियत की दुआ भी करें, और तशवीश है तो आप कुछ सदका भी करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सदक़े की बरकत से आप महफूज रहेंगे। अगले कॉलर से कह रहे हैं, जी वाइफ ने ख्वाब देखा है कि मुर्गियां हैं बहुत सारी, वो अंडे ही दी जा रही हैं, क्या फरमाएं? इसकी कई ताबीरें होती हैं। अब ये सिचुएशन के मुताबिक भी होता है। कभी किसी के घर में अगर विलादत का सिलसिला है तो औलाद से भी ताबीर की जाती है। वैसे प्रॉफिट से, नफ़े से और वुसअते रिस्क से इसकी ताबीर की जाती है। तो जैसी सिचुएशन हो वैसे इसकी ताबीर ज़ाहिर होती है। बहरहाल पॉजिटिव है और अल्लाह पाक की बारगाह से नफ़ा मिलने की ये अलामत और दलील होती है। ठीक है जी, मज़ीद कॉल्स हैं, उन्हें भी शामिल सिलसिला करते हैं। जी दीजिए। मैं तोकीर अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो जब वापस आता हूँ तो एक जूता मुझे मिल जाता है, दूसरा जूता मुझे नहीं मिलता। पूरी मतलब कि जूतियाँ जहाँ पे पड़ी होती हैं हर जगह देखता हूँ, लेकिन मुझे दूसरी जूती नहीं मिलती। तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दीजिए। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। ये ख्वाब देखा है बीवी मेरी ने, रात को देखा है ख्वाब कि मैं आग जलाती हूँ तो आग जो है ना जलती नहीं। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम शमशाद है। मेरी जहाना, मेरी जो वाइफ है, उसको ख्वाब नजर आया है, हवेली है घर की, उसमें पानी पानी है सफेद रंग का, पानी सफेद रंग का है, उसमें 4 भैंसे हैं, एक फल वाला दरख्त खड़ा हुआ है, उसमें फल भी तोड़ती है। इसकी ताबीर बताएं, नाले दुआ कर दें। ठीक है जी, एक और कॉल दीजिए। जी, हमने ख्वाब देखा है कि एक फौतशुदा इंसान जो है वो ख्वाब में आता है और बोलता है कि आओ हज पे चलें। ठीक है जी, शामिल सिलसिला करते हैं। सबसे पहले कॉलर थे, कह रहे जी रात ख्वाब देखा है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वापसी पर एक जूता मिलता है, दूसरा नहीं मिलता है। हो सकता है इनके साथ कभी ऐसा हुआ हो, तो जूता गुम हो जाता है, रूटीन की चीज़ है। कभी ऐसा सिलसिला हो गया होगा इनके साथ, या किसी के साथ हुआ होगा और इन्होंने ख़बर सुनी होगी, तो वही ख्वाब में नज़र आया है। तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं हुआ करती, परेशान ना होइएगा। ठीक है जी, अगले कॉलर कह रहे थे कि वाइफ ने ख्वाब देखा है वो आग जलाती हैं लेकिन आग जलती नहीं। इसकी भी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। हो सकता है इनके साथ कोई ऐसा माजरा हुआ हो, कभी ईंधन ख़त्म हो गया हो और आग जो है वो ना जली हो, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं। ठीक है, अगले कॉलर थे, कह रहे हैं जी इनकी वाइफ ने ख्वाब देखा है कि इनकी हवेली है और उसमें सफ़ेद पानी है, 4 भैंसें और एक फलदार दरख्त है, उसमें से फल भी तोड़ती हैं वो। पॉजिटिव है, अच्छी खबर मिलने की, और अगर परेशानी थी घर में कोई, तो अल्लाह पाक की रहमत से दूर होने की अलामत है। माशाल्लाह। किसी ने ख्वाब में आकर कहा कि हज पे चलें, कोई फौतशुदा आकर कहे, जैसा कि कॉलर ने कहा, या जिंदा शख्स आकर कहे, तो एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है, किसी ने भी आकर आपको दी है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह पाक आपको हज की सआदत अता फरमाए। तो बाज़ औक़ात खुशखबरी सुनाई जाती है, बिल्कुल ये ख्वाबों का एक पूरा हिस्सा है, एक चैप्टर है,
ہو سکتا ہے ان قریب آپ کو حج کی سعادت ملنے والی ہو، تو اس کو اچھی فال سمجھنا چاہیے۔ البتہ حج کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے، جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی کہ خواب دیکھ لیا فقط اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو، ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو بار بار حج و زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، میسیجز بھی ہیں بہت سارے اور سارے پڑھے بھی نہیں جاتے، کچھ ہم شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی خواب میں کالا سانپ دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ برا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں۔ اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سے دعا کی ریکویسٹ کرنی ہے، میرے حق میں دعا کر دیں، بہت پریشان ہوں، نماز کے بعد میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے جی خواب میں اپنے بال کٹتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس طور پر کٹتے ہوئے دیکھا۔ ایک تو جو بال بڑھ جاتے ہیں اور انہیں کاٹنا ہی چاہیے، تو یہ تو ایک زینت ہے جو اختیار کی جاتی ہے، تو یہ پازیٹیو ہوگا۔ اور اگر اس طور پر ہو کہ جو ناپسندیدہ انداز پر بالوں کا کٹنا ہے، تو وہ مشکل کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ پیسوں کی بوری دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہوتا روپے پیسے دیکھنا، سونا چاندی وغیرہ اس طرح سے دیکھنا، تو عمومی طور پر اس کی تعبیر بیٹر نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں گوشت دیکھنا کیسا ہے؟ اگر حلال جانور کا ہو تو اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی خواب میں پکے ہوئے جامن کا پھل دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، مبارک ہے، اچھی خبر ملنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے خواب دیکھا ہے میرے کمرے میں درجنوں سبز طوطے ہیں اور ان کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو ان کا پرندوں سے شغف ہے، پرندے پالنے کا اس طرح کا سلسلہ ہے، تو بہرحال پھر تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ورنہ یہ کسی ایسے شخص سے دوستی کرنے کی علامت ہے کہ جو وفادار نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ دغا کرے گا، دھوکہ کرے گا۔ تو غور کرنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں اپنے عزیز کے بچے کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھنا خود کو کیسا ہے؟ یعنی خود کسی اپنے عزیز کے بچے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کسی کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو اس کیفیت میں تو اچھا نہیں ہے۔ غور کریں ظاہری زندگی میں آپ کے نیت کیا ہے اور آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اگر واقعی کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھا تو اس سے باز آنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ کسی بھی طرح سے الاؤ نہیں ہے، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس خواب کی طرف توجہ نہ کریں، شیطان کی طرف سے ہوگا، آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اور خواب میں آپ نے خلاف واقع ایک چیز دیکھی ہے، تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے خواب دیکھا ہے کچھ وقت پہلے چھپکلیاں دیکھی ہیں کہ پورا کمرہ جو ہے وہ چھپکلیوں سے بھر جاتا ہے، 2 بار ایسا دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ سراؤنڈنگ میں برے لوگ ہونے کی علامت ہے، چغلیاں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، بدباطن، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرا کوئی احباب ہے یعنی عزیز ہیں، وہ انتقال کر جاتے ہیں تو پارا زندہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کفن ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اب اگر حقیقت میں کسی کا انتقال ہوا ہے اور اس کا انتقال دیکھا تو پھر تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیسا معاملہ ہے جو پہلے ہو چکا وہی آپ نے خواب کے اندر دیکھ لیا۔ کہتے جی میری والدہ کو اکثر خواب میں سانپ نظر آتے ہیں اور وہ انہیں مار بھی دیتی ہیں، اور پھر چند دن بعد حقیقت میں میری والدہ کا میری تائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دن خواب آیا کہ اب تمہارے دشمن دفع ہو گئے ہیں، اس دن کے بعد سانپ نظر نہیں آئے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے اس طرح کے معاملات کو خوابوں سے متعلق نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سانپ جو تھا وہ تائی ہی تھی، یہ ہم نہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ تو اگر جھگڑا ہو گیا تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ جن دنوں خواب دیکھا انہی دنوں یہ جھگڑا دیکھا، تو کبھی بھی اس طرح کے خواب کی بنیاد پر کسی خاص مسلمان کے بارے میں ہمیں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ ویسے سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، کسی کی طرف سے نقصان پہنچنا ہوتا ہے، تو اگر اس خواب کے بنیاد پر فقط آپ اپنی حفاظت کا اہتمام کر لیتے ہیں، مزید کانشیس ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر کمی بیشی تھی تو آپ اس کے ساتھ معاملات کو مزید بہتر کر لیتے ہیں، تو دیٹ از پازیٹیو سائڈ۔ لیکن فقط کسی ایسی چیز کی بنیاد پر ہم کسی خاص مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔
ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی میں نے اتوار کی رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ صبح ٹائم میری سب سے بڑے والی بھابھی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر حقیقتاً اسی دن شام کو میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے خواب تو کسی کے بارے میں تھا اور انتقال کسی کا ہوا تو ظاہر اس کو ریلیٹ تو نہیں کریں گے. بہرحال اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے. جو بھی مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور بہرحال خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی خبر دی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ تو الگ ہی ہے، ایگزیکٹ وہی چیز تو نہیں تھی. تو بہرحال دعا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اور مزید پریشان ہونے کی حاجت بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے دانت ہلکا سا ہاتھ لگانے سے یا ہلکا سا دبانے سے ٹوٹ رہے ہیں، کبھی ایک ٹوٹتا ہے کبھی دو، اور کئی بار یہ خواب دیکھ چکی ہوں. اپنے رشتہ داروں ریلیٹیوز کے معاملے میں غور کرنا چاہیے. اگر معاملات اچھے نہیں تو انہیں بہتر کریں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو عزیزوں کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں دشواری کا اور پریشانی کا سامنا. ٹھیک ہے جی. خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کا ایک درخت ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے، اور اس سے پھر سارے درختوں کو آگ لگ جاتی ہے. درخت اگر پھلدار ہے اور اس کو آگ لگتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو یہ رزق میں کمی کی دلیل یا علامت ہوتی ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے، آپ نے اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں رزق میں برکت کے لیے آپ دعا بھی کریں، عافیت کے لیے دعا کریں، اور ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو تنگ دستی کے ہو سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب، تو وہ آپ حاصل کر لیجئے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان اسباب کے بارے میں معلومات ہوں گی کہ جن سے رزق میں تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. مجھے قربانی کے جانور نظر آتے ہیں بہت، اس کی کیا تعبیر ہے؟ دو تین طرح سے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. ایک تو کسی کو واقعی قربانی کا بہت شوق ہے اور بڑے شوق کے ساتھ وہ قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کے جانور دیکھتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی توفیق ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. امی نے خواب دیکھا ہے کہ پاؤں پر ڈس لیا ہے، پھر چھڑک دیا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو جاتی ہیں. اب یہ نہیں بتایا کس نے ڈسا ہے. کوئی ہو سکتا ہے موذی جانور دیکھا ہو، حشرات الارض میں سے کوئی چیز ہو. تو بہرحال کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ مشکل سے نجات ملے گی. ٹھیک ہے جی. میں نے خواب میں اپنی بکری کی ڈیتھ دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑی پریشان ہے. اگر واقعی آپ جانور پالتی ہیں تو ظاہر ہے جو پالتو جانور ہوتے ہیں کبھی ان کا مر بھی جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، نارمل ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بکری بیسیکلی رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہے، اور اس کا مر جانا اس کے اپوزٹ ہے. تو کچھ صدقہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں. ہو سکتا ہے آپ کو رزق کے بارے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑے، تو اب اس سے تنگ دستی سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سلسلہ رہے گا. ٹھیک ہے جی. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ ہم سب کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں، سنی ہیں، اللہ ہمیں یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر